فلسطین کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلسطین کے لوگ اس وقت شہدائے کربلا والوں کے مقام پر کھڑے ہیں، کیونکہ وہاں بھی بوڑھوں سے لے کر بچوں تک کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کس طرح سے مائیں اپنے بچوں کے لہو لہان کفن میں لپٹے لاشیں اٹھا رہی ہیں، کس طرح سے دھاڑے مار مار کر رو رہی ہیں۔ ایک دفعہ اگر امت مسلمہ کے یہ جو 47 ممالک کے سربراہان ہیں نا، ایک دفعہ خود کو ان کی جگہ پر رکھیں، اپنے کھیلتے ہوئے بچے کو، سوتے ہوئے بچے کو یا کھاتے پیتے ہوئے بچے کو یہ سوچ کے تصور کریں کہ اگر ہمارا بچہ اس وقت بھوک اور افلاس کا شکار ہوتا تو، اس وقت وہ زخموں سے چور ہوتا تو، یا پھر بے کفن لہو لہان لاشا ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو، دل نہیں پھٹ جائے گا؟ قیامت نہیں گزر جائے گی؟ اسی طرح سے وہ بھی ان ماؤں کے بچے ہیں، وہ بھی فلسطین کے بچے ہیں، وہ شہید ہیں۔ کیا اسی طرح سے آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو شہید ہونے کے لیے، کٹنے کے لیے، مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے ان یہودیوں کے ہاتھوں، ان اسرائیلیوں کے ہاتھوں کہ جو شرد دواب ہیں، جو جانوروں سے بدتر ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن کے مطابق، جن پر بہت سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نازل کیے گئے، ان کی طرف بھیجے گئے، لیکن ان کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ ہدایت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، ہدایت نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان پر نازل کیے گئے، انہوں نے بے شک انہیں حق کی دعوت دی، حق کے راستے پر چلنے کی دعوت دی، لیکن وہ ہر بار وہ حق کے راستے پر چلنے کے بجائے الٹا انہی پر مظالم اور مصائب جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس ایسے بہت سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالیں موجود ہیں۔ تو آج میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے، جہاد بالقلب نہ کریں، جہاد بالنفس نہیں کریں، جہاد بالسیف نہ کریں، جہاد باللسان کریں۔ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ضرور اپنی آواز بلند کریں، دعا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت درد دل کی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان پر بہت بڑی ایک آزمائش ہے، کیونکہ آزمائش تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی گزری ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے پر بھی آزمائش گزری، لیکن وہ اس آزمائش پر پورے اترے۔ انہی کی مثال آج ہم فلسطین کے مسلمانوں میں دیکھتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے رمضان میں ایک میں نے پوسٹ پڑھی تھی کہ آخر کار اسرائیلی رمضان کے مہینے میں ہی فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا کیوں کرتے ہیں۔ آج یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسرائیلی فلسطینیوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے قیامت کے دن بہت ہی بڑا عذاب تیار کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت دنیا فانی میں تو تمام تر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو شہداء کرام تو سارے گئے جنت میں، لیکن اے یہودیوں، اے اسرائیلیوں، بروز قیامت تمہارا کیا ہوگا؟ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر قوم بخش دی جائے گی سوائے بنی اسرائیل کے۔ تو آج کا یہ ہمارا پروگرام دین سے دنیا تک، جس میں ہم نے فلسطین کے مسائل پر بات کی، فلسطین کے حوالے سے بات کی، ایک ادنا سی کوشش کی کہ جہاد باللسان کے ذریعے عوام تک یہ پیغام پہنچائے کہ کس طرح سے فلسطین کے مسلمان اس وقت بربریت، مصائب اور مظالم کا شکار ہیں، کس طرح سے جہاد باللسان کے ذریعے سے ہم ان کے حالات کو جو ہے دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس ماہ مبارک میں دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے کوئی معجزہ مانگ سکتے ہیں، اور اللہ سے معجزہ مانگتے ہیں کہ اے میرے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مصائب اور مظالم کا شکار ہیں، تو ان سب کی غیب سے مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ پروگرام دین سے دنیا تک میں آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی میزبان طیبہ میمن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔